بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں علی مصری اور آپ خصوصی ٹرانسمیشن میں ماہ شعبان مبارک کی دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 10 مارچ ہے، 7 شعبان المعظم ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا موضوع مستقل جشن انوار شعبان جو ہے وہ ہے، اور اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس ماہ مبارک شعبان میں جتنی ہستیوں کی جو ہے وہ آمد ہے، اور اس نورانی جو سلسلہ ہے، جو سلسلہ جس کو ذہب کہا جائے، اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ مستقل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس کے اوپر آج بات کرنے کے لیے آپ کے دل عزیز شخصیت جناب مولانا احمد علی نقوی صاحب کو مقدسہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ان ایام کے حساب سے تبریک عرض کرتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور تھوڑی سی تبلیغی گفتگو کے ساتھ ناظرین ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، اور قبلہ جناب قاسم اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زندگی میں اطاعت ہی اطاعت ہمیں نظر آتی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب بمقدمہ الفدا۔ آیات شعبانیہ کے حساب سے تمام مومنین کی خدمت میں بالعموم محضر ولی عصر امام زمانہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی خدمت میں بالخصوص تبریک عرض کرتے ہیں، اور خداوند منان سے یہ دعا ہے کہ اس عظیم مہینے، اس ماہ پر برکت، ماہ عظمت، ماہ خشوع اور خضوع، ماہ بندگی سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انسان اس مہینے میں ادھر واقع مقدمہ ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے لیے خداوند متعال نے اس ماہ حسین کو، اس مولا حسین کے مہینے کو، مولا عباس کے مہینے کو، بلکہ میں ایسے کہوں کہ معصومین کے اس عظیم مہینے کو ایک ایسا ہدیہ بنا کے بشریت کے لیے بھیجا ہے کہ اگر انسان اس مہینے میں عبد بنے، خدا کا بندہ بنے، خدا کی اطاعت کرے، محضر الہی میں، محضر خدا میں اگر ان چیزوں پر عمل کرے جو خداوند متعال نے اس عبد کے لیے مقرر کی ہیں، تو جب یہ عبد بن جائے گا تو حقیقت میں آمادہ ہوگا ماہ مبارک رمضان کی ان فیوز اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس مہینے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ واحد مہینہ ہے، آپ علماء کی سیرت پڑھیں، کتب پڑھیں، کہ مولا حسین علیہ السلام کے امتیازات میں سے، خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس مہینے میں مولا اس دنیا میں آئے ہیں اس مہینے میں کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے، اور جس مہینے میں مولا کی شہادت ہے اس مہینے میں کسی دوسرے معصوم کی ولادت نہیں ہے۔ واہ اکبر، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ یہ کیا عظمت ہے امام حسین کی، ممتاز ہے مولا حسین علیہ السلام تمام معصومین میں۔ اس خصوصیت میں بھی یہ واحد خصوصیت ہے کہ شعبان ماہ امام حسین ہے، شعبان شہر امام حسین ہے، کیونکہ حسین منی و انا من الحسین۔ جب رسول خدا نے یہ فرما دیا
کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو حسین منی وانا من الحسین، ان دونوں فرمانوں کو جب اکٹھا انسان رکھے گا، تفسیر کرے گا، تو حسین منی وانا من الحسین، یعنی الشعبان شہر الحسین، شعبان مولا حسین کا مہینہ ہے۔ جب شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے تو شعبان مولا حسین کا مہینہ ہے۔ جب شعبان مولا حسین کا مہینہ ہے تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے شعبان مولا عباس کا مہینہ ہے، شعبان مولا اکبر کا مہینہ ہے، شعبان عقیل بنی ہاشم کا مہینہ ہے، شعبان مولا سجاد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں اتنی برکات نازل ہو رہی ہیں، انسان کے وجود کو اس انداز سے یہ ایبلٹی اور قابلیت دی گئی ہے کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ جھکو گے، جتنا ان معصومین کی زیادہ اطاعت کرو گے، جتنا زیادہ عبد الہی بنو گے، اتنا قرب الہی حاصل کرتے جاؤ گے، کیونکہ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں اور ماہ مبارک رمضان میں جو راتیں ہیں، جو دن ہیں، ان کی الگ برکات ہیں، منفرد برکات ہیں۔ اسی مہینے میں لیلۃ البراء یا شب برات آپ جس کو کہتے ہیں، یعنی ایسی رات آ رہی ہے جس میں خداوند متعال نے عمومی اعلان کیا ہے کہ اس مہینے میں ولی خدا کی ولادت ہے، ایک ولی کی نہیں، کئی ولیوں کی، اولیاء الہی کی ولادت ہے، موالید ہے اس مہینے میں اتنے ائمہ کی۔ آؤ میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، فقط حسین کو مان لو، اہل بیت کو مان لو، آپ کو جہنم سے میں آزاد کر دوں گا۔ براءت من النار کا اللہ نے عمومی اعلان کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ولی خدا کی اطاعت کرو، شرط یہ ہے کہ عبد بنو، شرط یہ ہے کہ اطاعت کرو۔ اب اس مہینے میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ مولا عباس کی ولادت ہے، حضرت قاسم کی ولادت ہے، یہ بالترتیب ولادتیں اس مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ یہ ولادتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ حقیقت میں جو دو ہستیاں جن کا آپ نے نام لیا، مولا عباس علیہ السلام اور حضرت قاسم علیہ السلام، سب سے پہلے دیکھنا تو یہ چاہیے کہ ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے۔ کہ یہ آپ نے جو سوال کیا کہ اطاعت کے عظیم مرحلے پر یہ پہنچے ہوئے ہیں، عبدیت کے عظیم مرحلے پر پہنچے ہوئے ہیں مولا عباس اور حضرت قاسم علیہ السلام۔ دیکھیں، عبدیت کوئی عام مقام نہیں ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عبدیت بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس کو ہماری زبان اس انداز سے بیان نہیں کر سکتی، نہیں اتنی سکت ہے کہ جب رسول خدا معراج پہ جاتے ہیں، اس عروج ملکوتی اور اس انتہا تک جب پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک جب پہنچتے ہیں، تو وہاں پر رسول خدا سے خدا خطاب کرتا ہے، یا رسول اللہ اب بتاؤ کیا چاہیے۔ یہاں تک تو آپ پہنچ گئے، اتنا سیر کر دیا آپ نے، اس مقام تک پہنچ گئے، اس مقام تک آپ پہنچے ہیں جہاں پر جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں جبرائیل کو بھی اجازت نہیں ہے، اس مقام تک آپ پہنچ گئے ہیں۔ مجھے بتائیں، بما اشرفک، بما اشرفک، اے پیغمبر بتائیں کہ آپ کو کس چیز سے نوازوں، یا میں آپ کو آسان اردو میں بیان کروں، اے محمد بتاؤ کیا چاہیے، کیا چاہیے، یہاں معراج پہ کیا چاہیے۔ تو رسول خدا نے وہاں پر فرمایا ان تنسبنی الیک، اللہ اکبر، رسالت، ولایت، خاتم النبیین، سب عہدے نبی کو ملے ہوئے ہیں، لیکن معراج پہ اللہ مانگنے والا، رسول خدا دینے والا خدا، جگہ کون سی ہے؟ عرش الہی۔ اب اس ماحول کو انسان دیکھے، وہاں پر رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، اس وقت رسول خدا فرماتے ہیں ان تنسبنی الیک، اے اللہ مجھے خود سے منسوب کر دے،
یعنی کیا مجھے اپنا عبد بنا دے. اللہ اللہ یعنی رسول ہے، نبی ہے، خاتم النبیین ہے، جناب سیدہ فاطمہ کا بابا ہے. اللہ اکبر. لیکن جو وہاں پر چیز مانگی جا رہی ہے ان تنسبنی الیک، اے اللہ مجھے اپنا عبد بنا دے. عبدیت کوئی کم مقام نہیں ہے. اب میں یہاں پر میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو عبد الہی ہیں، عبودیت کے بارے میں جو بیان کیا گیا کہ عبدیت کی جو تعریف کی گئی ہے، عبدیت یعنی انقیاد. دیکھیں ایک دفعہ ہوتی ہے اطاعت اور عبدیت میں ایک شاید ذہن میں یہ سوال ہو، شاید یہ ذہن میں بات آئے، عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان نے عبادت کر دی اور بس انسان عبد بن جائے گا. نہ، اس سے عبدیت نہیں کہا جاتا. عبدیت یعنی کنٹینیو کسی چیز کو، کام کو انجام دینا، یہ عبدیت ہے. نہ کہ مثلا ایک دن کام کرے، ہفتے والے دن کرے، اتوار والے دن نہ کرے، اور اتوار والے دن کرے مثلا پنجشنبے کو اور جمعرات کو نہ کرے. یہ عبدیت نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ حقیقت میں مذاق ہے. عبدیت کیا ہے؟ عبدیت یعنی عربی میں اس کا لفظ ہے انقیاد. انقیاد یعنی کنٹینیو، لگاتار اطاعت کرنا، کوئی ناغہ نہ آئے اطاعت میں، اطاعت میں کوئی وقفہ نہ آئے، اطاعت میں کوئی بریک نہ آئے. اس کو کہتے ہیں عبدیت. اب مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام یا مولا حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی دیکھیں، اس کو انشاءاللہ میں اس انداز سے بیان کروں گا کہ یہ جو دو متضاد صفتیں ہیں، عبد جو ہوتا ہے نا، دو متضاد صفتوں کا مالک ہوتا ہے. آغا موسوی، عبد دو متضاد صفتوں کا مالک ہوتا ہے. یہ کیسے؟ دو صفتیں ہوتی ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں. ایک صفت وہ ہے متواضع ہونا، خاشع ہونا، مطیع ہونا. سیدھی بات ہے. ایک یہ ہے کہ یعنی جاذبہ ہے، جذب کرنا ہے، جو مولا کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، مولا کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، مولا کا جو دستور ہے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ جذب کر رہا ہے. یہ قوت جاذبہ ہوتی ہے عبد میں. جو عبد ہوتا ہے وہ ہر مولا کی چیز کو جذب کر لیتا ہے کہ مولا کہہ کیا رہا ہے، جذب کر لیتا ہے. اور ایک صفت ہوتی ہے دافعہ، دفع کرتا ہے، پھینکتا ہے. یعنی ایک طرف سے آپ کو نرمی مل رہی ہے، اتنی نرمی کہ جو مولا کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں. ایک طرف سے اتنی سختی کہ جو دشمن خدا ہوگا، جو دشمن حسین ہوگا، جو دشمن اہل بیت ہوگا، اس کو دور پھینک دے گا، اس سے انکار کر دے گا. یا ادھر سے اتنی سختی، ادھر سے اتنی نرمی کہ مولا جو کہے گا مولا کے حضور میں خاشع و خاضع ہے. یہ دو صفتیں متضاد عبدیت میں پائی جاتی ہیں. جب تک انسان میں یہ دو صفتیں نہ آئیں، ایک صفت جاذبیت، ایک صفت دافعیت، جاذبہ انسان میں ہو کہ مولا نے جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرو، اور جس چیز سے مولا نے روکا ہے اس کو دفع کرو. شیطان کو دفع کرو، دشمن علی کو دفع کرو، دشمن حسین کو دفع کرو، خواہشات نفسانی کو دفع کرو. جب یہ دو صفتیں جو متضاد ہیں یہ انسان میں آئیں گی، تب انسان عبد بنے گا، تب انسان مطیع بنے گا، تب انسان مطیع بنے گا. اور جو دو صفتیں حضرت قاسم میں اور مولا عباس میں، یہ ان کے ابرز مصداق ہیں دونوں یہ ہستیاں. یہ اس انداز سے یہ صفات نظر آ رہی ہیں مولا عباس میں اور حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام میں. جو اس اطاعت کی اور عبدیت کی جو ڈیفینیشن میں نے کی، جو وضاحت کی، اگر اس وضاحت کو انسان نظر میں رکھے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں ہستیوں نے عبدیت کا کیسا مظاہرہ کیا، اطاعت کا کیسا مظاہرہ کیا. کہ جوانی کا وہ عالم تھا جہاں خواہشات کا عروج ہوتا ہے، لیکن خواہشات کو دفنا کر اپنے مولا کے سامنے وہ جاذبہ دکھایا، وہ جاذبیت دکھائی کہ مولا آپ کہیں آپ کے بغیر زندگی کس کام کی. عباس ان اصحاب کو کہیں کہ چلے جائیں، لیکن اصحاب کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے دور چلے جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیمہ چھوڑ دیں. آپ فرما رہے ہیں
کہ ہم کربلا کو چھوڑ دیں، مولا اس زندگی کا کیا جس میں حسین نہ ہو، مولا اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں اطاعت مولا نہ ہو، جس میں خدا نہ ہو۔ یہ ہے ابدیت کا مظہر کہ مولا قاسم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر 13 سال ہے، 13 سال کی عمر ہے، زیادہ عمر نہیں ہے۔ مولا کی ولادت کے ایام ہیں، ایام ولادت حضرت قاسم ہے۔ انسان ان ہستیوں سے توسل کرے کہ مولا قاسم بیٹا بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیا ہے۔ اب جوان بچے سے، جوان بیٹے سے انسان کوئی پوچھے کہ موت تمہارے نزدیک کیا ہے، تو میرے خیال میں پلٹ کے کوئی کسی کو کہے گا کہ بابا جان آپ یہ کیسے سوال کر رہے ہیں، امو جان یہ آپ کیسے ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، احلا من الاصل، احلا من الاصل۔ کیا تربیت ہے، یعنی ان کے بڑے تو کیا، ان کا تو مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ان کے بچوں جیسا بھی کوئی کائنات میں دکھا دیں۔ احلا من الاصل، موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، احلا من الاصل۔ یا مولا اکبر علیہ آلاف التحیت والثناء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا جان موت ہم پر واقع ہو یا ہم موت پر واقع ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کچھ نہیں پڑتا، موت پر ہم واقع ہوں یا موت ہم پر واقع ہو، ہمیں فقط مقصد حسین کو زندہ کرنا ہے، ہمیں قرب الہی چاہیے، اللہ کی اطاعت چاہیے۔ اب اس میں فرق نہیں پڑتا کہ ہم نیزے سے شہید ہو جائیں، تلوار سے شہید ہو جائیں، گھوڑوں سے پامال ہو جائیں، ابدیت یہ ہے کہ جاذبیت ہے اس میں، جو میرا مولا چاہے اب میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اطاعت پروردگار میں اپنی جان نشاور کر دوں، لیکن ایک لحظے کے لیے بھی وقفہ نہ آئے ابدیت میں، وہ بریک نہ آئے، انسان ہر لمحے میں خدا کی طرف متوجہ ہو، تب جا کے ابدیت کے اس عظیم مقام تک پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مگر ابدیت اور اطاعت جو ہے وہ انسان کے وجود میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آتی ہے، تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں ذرا۔ جی اگر میں نے جیسے بیان کیا کہ آپ جب مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت نامہ ہے خود معصوم سے نقل ہوا ہے، یعنی کچھ ہستیاں ایسی ہیں معصومین کے علاوہ، مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو الفاظ زیارت میں کوڈ کیے گئے ہیں، اور ابدیت کے اس مقدمے کو جیسے میں نے بیان کیا، اس مقدمے کے سمجھنے کے بعد، اس مقدمے کے بیان کرنے کے بعد، جو زیارت میں کسی عام ہستی نے وہ لفظ بیان نہیں کی، صحیح، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ ادا کی، اور مولا فرماتے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح، ایھا العبد الصالح۔ یہ ایسے نہیں کہ سید احمد علی کسی کے لیے زیارت پڑھ رہا ہے، نہ نہ نہ، عام انسان اگر کسی کے لیے کوئی لفظ کہے اس کی کوئی اتنی وقعت نہیں ہوتی، اس کا اتنا کوئی مقام نہیں ہوتا، لیکن معصوم جو لسان الہی ہے، جو زبان الہی ہے، جو لسان اللہ ہے، جب وہ کسی ہستی کے لیے کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا العبد الصالح، یا عبد الصالح، اے عبد صالح تم پر سلام ہو، والمطیع للہ ولرسولہ، اللہ یہ حقیقت میں صالح عبد، اور والمطیع للہ ولرسولہ، اے عباس، اے امو جان، آپ اللہ کے بھی مطیع تھے، ولرسولہ، اس کے رسول کے بھی مطیع تھے، مولا حسین کے بھی مطیع تھے۔ یہ دو صفتیں جو زیارت میں بیان کی گئی ہیں، یہ دو صفات حقیقت میں ابدیت اور اطاعت مولا عباس میں، حضرت قاسم میں، یہ کیسے انسان کے وجود میں آئی، انسان کی یہ تربیت کیسے ہوئی، مولا عباس کی یہ تربیت کیسے ہوئی، کیسے یہ نکھر کر ابدیت اور اطاعت مولا عباس کے وجود میں جلوہ گر ہوئی، کیسے؟ اس کے علماء دو اصل سبب بیان کرتے ہیں کہ انسان کو خداوند متعال نے جو اس کائنات میں بھیجا ہے، وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان معرفت پروردگار، معرفت اہل بیت حاصل کرے۔ جتنی معرفت آئے گی اتنا انسان عبد بنتا جائے گا۔ اچھا، معرفت کا مطلب یہ نہیں جاننا،
نہیں، جاننا نہیں ہے، جانتے تو کئی تھے اماموں کو اور انبیاء کو، نبی کو بھی جانتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، امام کو بھی جانتے تھے. یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہوں اور قیام کریں گے، ہمارے ہاتھ میں بھی تلوار ہوگی، ہم دشمنوں سے بدلہ لیں گے، ساتھ ہونا معیار نہیں ہے. ساتھ تو کئی افراد تھے، ساتھ تو شمر بھی تھا، ساتھ تو یزید بھی تھا. معیار یہ ہے کہ مولا کی رضا اور مولا کے حکم کا کتنا مطابق. یہ ہے معرفت. دو چیزیں انسان کے وجود میں جب آ جائیں، ساتھ ہونا معیار نہیں ہے، نہیں جاننا معیار ہے. آپ نے اس کو بہت خوبصورت آپ نے اس کو کلیئر کیا. عموماً لوگ معرفت کے معنی صرف یہ اس لیے سمجھتے ہیں کسی چیز کا جاننا، اس کی معرفت رکھنا، یعنی کہ اس کے بارے میں علم ہونا، وہ اس کو صرف معرفت رکھتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات، خوبصورت پہلو کی طرف اشارہ فرمایا کہ معرفت صرف جاننا ہی نہیں بلکہ اطاعت کرنی، یعنی اس کی اطاعت انسان جب ہی کرتا ہے جب اس کو اپنا عقیدہ بناتا ہے، جب اس کا پیرو ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل. جیسے آپ نے اور آگے بات کو بڑھایا کہ من لم یعرف امام زمان ہی ماتمیتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں جانتا وہ جاہلیت کی موت پہ مرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، کیا یزید مولا حسین کو نہیں جانتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ مولا حسین کس کے فرزند ہیں، ان کے باپ کا نام کیا ہے، ان کی اماں کا نام کیا ہے، ان کے نانا کا نام کیا ہے؟ کیا یزید کو پتا نہیں تھا؟ شمر کو پتا نہیں تھا؟ جاننا اتنا جانتا تھا. لیکن یہاں پر اس روایت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ من لم یعرف امام زمان ہی ماتمیتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کو امام کو نہ جانے وہ مات کافرن مات مثلا مشرکن. یہ روایت میں موجود ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا، یہودی ہو کے مرے گا، فلاں فلاں، یہ مختلف اس میں روایات میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ مراد جیسے آپ نے فرمایا کہ مراد معرفت سے اطاعت امام ہے. جتنا انسان مطیع امام ہوگا وہی معرفت امام میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو دو چیزیں ہیں اگر انسان کے وجود میں آ جائیں جو مولا عباس کے وجود میں تھیں، ایک بصیرت، دوسرا معرفت. بصیرت جب تک انسان کے وجود میں نہیں ہے یہ بصر کسی کام کی نہیں ہے. بصر کہتے ہیں آنکھوں کو، بصر کہتے ہیں ظاہری بینائی کو، بصر کہتے ہیں یہ جو انسان ظاہری زر کو، برق کو، رنگینیوں کو انسان دیکھ رہا ہے، اس کو بصر کہا جاتا ہے. لیکن بصیرت کہا جاتا ہے وہ چیز جو انسان دل کی آنکھوں سے دیکھے، اسے بصیرت کہا جاتا ہے. بصر معیار نہیں ہے اہل بیت کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک بصیرت معیار ہے. اب مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام جیسے خود آپ امیر المومنین کا فرمان اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں فقد البصر اہون من فقد البصیرہ. یہ غرر الحکم میں مولا کا فرمان موجود ہے، فقد البصر اہون من فقد البصیرہ. مولا فرماتے ہیں ظاہری حساب سے اندھا ہونا، انسان کی آنکھیں نہ ہو، یہ آسان ہے، لیکن وہ انسان جو دل کا اندھا ہے یہ انسان کسی کام کا نہیں. جو دل کا نابینا ہے یہ نابینا ہو لیکن دل اس کی زندہ ہے، دل اس کی بینا ہے، دل میں روشنی ہے، رؤیت قلبی اس کے وجود میں ہے، یہ انسان زندہ ہے. لیکن وہ انسان جو ظاہر حساب سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس دل سے نہیں دیکھ رہا، بصیرت نہیں اس کے وجود میں، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ مطیع امام کبھی نہیں بن سکتا. تو وہ بصیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم سپہ سالار مولا عباس میں تھی. جیسی بصیرت مولا عباس نے دکھائی ایسی بصیرت کہیں نظر نہیں آتی. ایک بصیرت مولا کے وجود میں تھی اور ایک معرفت تھی مولا عباس اور حضرت قاسم کے وجود میں. آپ ان دونوں بزرگوں ہستیوں کی زندگی پڑھیں، ان کا زیادہ سن نہیں ہے، 36 سال 13 سال مختلف روایات کے مطابق، جو مشہور ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. اتنی عمر ہے لیکن بصیرت کے اس عظیم مقام تک پہنچے ہوئے، اتنا مقام ان کو خداوند متعال نے عطا کیا ہے، اتنے مطیع بنے کہ مولا صادق امام ہو کے کہتے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر سلام ہو، والمطیع للہ ولرسولہ، آپ نے اطاعت کی رسول کی بھی
رسول کی بھی اللہ کی بھی. یہ کیا ہے؟ گواہی دے رہا ہے ایک امام. کس کے لیے؟ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو بصیرت حقیقت میں انسان جو جیسے ہم مثال دیتے ہیں علماء، انسان جب غیبت کرتا ہے، غیبت کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر میں تو کچھ نظر نہیں آتا، زبان کا چسکا لے رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے مومن کی آبرو ریزی کر رہا ہوتا ہے، اس کی آبرو سے کھیل رہا ہوتا ہے، اس کی عزت سے کھیل رہا ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ نظر تو نہیں آتا. لیکن اگر انسان اس بصیرت سے دیکھے، اس آنکھ سے دیکھے جس آنکھ سے رسول خدا نے دیکھا تھا، اس آنکھ سے دیکھے جس آنکھ سے امیر المومنین نے دیکھا تھا، اگر اس انداز سے دیکھے گا تو رسول خدا فرماتے ہیں جائیں اور کلی کر کے آئیں، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ تناول ہی نہیں کیا، ہمارے تو روزہ ہے. رسول خدا نے کہا آپ کلی کریں. کلی کی تو ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے. مولا نے فرمایا یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قیامت میں آپ کے اعمال ایسے مجسم ہوں گے جیسے آپ کسی مردار کو کھا رہے ہیں. ایسے غیبت کا بھی یہی ہے. بصیرت سے انسان اگر دیکھے، جب مال یتیم کو انسان کھاتا ہے چسکے سے کھاتا ہے، حرام کو کھاتا ہے مزے سے کھاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو جب وہ مال حرام انسان کھا رہا ہوتا ہے، اس حقیقت کو اگر بصیرت کی آنکھ زندہ ہوگی، بصیرت کی آنکھ بینا ہوگی، تو وہ مال حرام کیچڑ کے علاوہ، گندگی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. اے حکمران، اے اپنے آپ کو لیڈر کہنے والے، اے امیر، اے ثروت مند، اگر تمہارے پاس پیسہ یتیموں کا، فقیروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا ہے، ظاہری حساب سے تمہارے پاس زر کو، بر کو، دولت ہے، لیکن اگر اس آنکھ سے، بصیرت کی آنکھ سے دیکھو گے تو آپ کو یہ گند نظر آئے گا، اس سے تعفن کی بو نظر آئے، تعفن ہوگا، متعفن ہوگی یہ چیز. تو مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ مولا کی اگر ان دو صفتوں کو، ایک بصیرت اور ایک معرفت امام، دیکھیں ایک ہوتی ہے بصیرت، دیکھیں بصیرت انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھے. لیکن مولا عباس علیہ السلام، یہ بات میں بیان کروں، مولا عباس علیہ السلام والسلام کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان امن العباس نافذ البصیرہ، کان امن العباس نافذ البصیرہ. ایک ہوتا ہے بصیرت وجود میں آ جائے، لیکن ایک بصیرت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حصہ بن جائے، اب اس کا وجود منبع بصیرت بن جاتا ہے. یہ ممکن کیسے ہوا ہے؟ اس حوالے سے کچھ ائمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مطلب جو فاتحان کربلا ہیں اور یا مولا غازی سرکار یا جناب قاسم اسلام، مطلب یہ تمام ان کے وجود کے اندر یہ اس جملے کو رکھا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات کیا بیان ہوئی ہیں احادیث کے اندر یا اقوال معصومین علیہ السلام سے؟ اہل بیت علیہ السلام نے وجوہات جو اس بصیرت کے لیے بیان کی ہیں وہ اطاعت الہی ہے. یعنی جب تک انسان کی وجود میں اطاعت نہیں آئے گی، بصیرت نہیں آئے گی، انسان حقیقت میں جب ایک دفعہ ہوتا ہے سرسری نگاہ سے امام کو جاننا، جیسے میں نے تعارف بتایا انٹروڈکشن کسی امام کا، لیکن ایک دفعہ امام کی میں اطاعت کر رہا ہوں، امام کو امام مان رہا ہوں. جیسے آپ نے اکثر صاحب فضل علماء سے آپ نے سنا ہوگا، بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ فقط امام کو ماننا کافی نہیں، امام کی بات ماننا ضروری ہے. بالکل صحیح بات. دیکھیں یہ بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے. نام سے میں اپنے آپ کو مولائی کہہ دوں، نام سے اپنے آپ کو میں شیعہ کہوں، یہ بصیرت ہے. بصیرت یہ ہے کہ جب میں نے مولا کو امام مانا، اب میری نہیں چلے گی، اب میں خاضع ہوں، اب میں مطیع ہوں. کہ تب تک انسان اس مقام تک نہیں پہنچے گا جب تک انسان اپنے مولا کو ہر چیز اپنی سونپ دے. یعنی انسان تب تک ان مقامات کو حاصل نہیں کرے گا جب تک ہر چیز اپنی خدا کے لیے قربان نہ کر دے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم ہر چیز خدا کے لیے قربان کر رہے ہیں. نطعمکم لوجہ اللہ. اب دیکھیں یہاں پر جو جنت ہے، بہشت ہے، وہ بھی نہیں چاہیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں جزا نہیں چاہیے. کیا ہے؟
اے خدا آپ کی اطاعت چاہیے، آپ کی رضایت چاہیے، خدا راضی ہو، یہی کافی ہے۔ یہی آپ کو مولا عباس کے وجود میں نظر آئے گا، مولا کی سیرت نظر آئے گا کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جب جب ضرورت پڑی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، مولا نے اس انداز سے اطاعت کی، اس انداز سے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے پیروی کی۔ یہ فقط مولا عباس نہیں، فاتحان کربلا جو آپ کو نظر آئیں گے، مولا علی اکبر ہو، حضرت قاسم ہو، حضرت اون محمد ہو، حضرت عقیل بنی ہاشم ہو، یہ سارے سردار، سارے فاتح، سب کے وجود میں یہی ملے گا۔ دیکھیں جب آخری لمحات ہیں اور کربلا کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ چھوڑ رہی ہیں، تو اس وقت کوئی شکایت نہیں ہے، بی بی شکایت نہیں کر رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے بچے قربان ہو گئے، میرے بھائی قربان ہو گئے، نہیں نہیں، بی فرمائیں تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار یہ قربانی قبول ہو۔ یہاں پر کیا ہے؟ فقط نظر میں اطاعت معصوم ہے، نظر میں اطاعت الہی ہے۔ جب یہ نظر انسان کی ایسے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نافذ البصیرہ، یہ اب اس کا وجود بصیرت بن گیا ہے، اب اس کے وجود سے بصیرت پھوٹے گی، منبع بصیرت بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت قبلہ جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے آپ کی، اور ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا، کیونکہ ابھی ایک اذان کا بھی وقفہ ہونے والا ہے، تو ذکر چھڑ دیتے ہیں امام سید سجاد علیہ السلام کے کربلا کے بعد آپ نے کون سے جو ہے وہ اقدامات کیے، اس پر تھوڑی سی ذکر چھڑتے ہیں، اور 2 منٹ بعد ہم جو ہے وہ اذان کا بریک لیں گے۔ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام ہیں، اور مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقت میں ایک بیمار امام اور نحیف امام اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب کتابوں کا اور سیرت کا انسان مطالعہ کرتا ہے، مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام احیاء گر کربلا ہیں، مفسر کربلا ہیں، کربلا کو بیان کرنے والے ہیں، یعنی وہ ہدف، یعنی وہ نہضت حسینی جس مقصد کے لیے مولا حسین آئے تھے، اس مقصد تک، انتہا تک پہنچانے والے مولا سجاد ہیں، حضرت زینب ہیں سلام اللہ علیہ۔ تو مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے بعد یہ جو واقعات سارے آپ کو ملتے ہیں، ہمارے ہاں تو فقط ان کی مظلومیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کس مظلومیت کے ساتھ کربلا میں، شام میں اور کوفے میں مولا نے خطبے دیے، مولا کی اسارت کس انداز سے مولا کے وہ دن گزرے۔ لیکن حقیقت میں اگر انسان ان جملوں پر غور و فکر کرے جو مولا نے خطبے دیے ہیں، وہ حقیقت میں انسان کے وجود کو لرزا دیں گے۔ مولا سجاد علیہ السلام، یہاں پر گفتگو کو روکتے ہیں کیونکہ ایک اذان کا وقفہ ہو گیا، اور بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس کو بیچ میں روکیں گے نہیں، پھر ہم اس کے اوپر مفصل جو ہے وہ کوشش کریں گے، جو ہمارے پاس باقی ٹائم بچا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں، کیونکہ مولا کے جو جملات ہیں خطبے کے، وہ تبرکن جو ہے وہ مومنین کی خدمت میں بھی جو ہے وہ ہدیہ اس سے پیش ہوگا۔ تو قبلہ اس وقت ہم تھوڑا سا ایک مختصر سا ایک بریک لے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت لندن اور اس کے مضافات میں